الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ایمانیات کا تذکرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں اب ہم طہارت یعنی پاکی کا ذکر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہوتی ہے نظافت اور ایک ہوتی ہے طہارت یعنی پاکی۔ نظافت یعنی صاف ستھرائی، یہ تو دنیا کے ہر انسان میں پائی جاتی ہے، تمام انسان اس کا خیال اور اس کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا۔ اس کا جو تصور ہے یہ صرف اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کو بھی طہارت اور یہ پاکی پسند ہے، اسی لیے اس کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو پاکی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اب ہم اس کو طہارت کو یعنی پاکی کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتوں کو جان لینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے انسان کا جسم اور دوسری ہے اس کی روح۔ انسان کا جسم جو ہے، چونکہ یہ زمین میں ہی بنا ہے، تو اس کی جو غذا ہوتی ہے وہ زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ وہ ہے کھانا پینا اور اپنے جسمانی تقاضوں اور خواہشات اور فطری تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور روح کی جو غذا ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ روح کی غذا ہے کہ اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا نہ کرنا، یہ روح کی غذا ہے، اور اس کو جو تقویت ملتی ہے، اس کو جو قوت ملتی ہے، وہ عبادات کے ذریعے ملتی ہے۔ اور کیونکہ روح یہ دنیا کے اندر نہیں بنی، بلکہ ہمارے جسم کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو اس کے اندر روح جو ڈالی جاتی ہے وہ آسمان سے ڈالی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی جو غذا ہے وہ بھی آسمان ہی سے اترتی ہے۔ اور انسان کے اندر جو جسم ہے، تو انسان اس کو جتنی زیادہ غذا اس کو پہنچاتا ہے تو انسان کا جسم اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جو جسم کی جو صفات، اس کی جو خصوصیات ہیں، وہ اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس چیز میں اگر انسان صرف اپنے جسم پر، جسمانی تقاضوں پر توجہ دیتا ہے، تو اس میں اور جانوروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں کا کام بھی صرف یہی ہے کہ اپنے خواہش کو پورا کرنا، کھانا اور پینا صرف اور سونا، یہی جانوروں کا کام ہوتا ہے۔ اور انسان اگر صرف اسی چیز پر توجہ دے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ پھر جو جس جانور والی جو صفات ہوتی ہیں، یعنی جیسے درندگی ہے، تو یہ انسان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جانور ہوتے ہیں، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کسی دوسرے جانور کو پھاڑ کر اس کو کھا لیتے ہیں، اور ان کو یہ کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی، یا ایسے ہی کسی انسان تک کو مار دیتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو تکلیف ہوگی یا اس کے بیوی بچے اکیلے ہو جائیں گے، وہ کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ تو انسان اگر صرف اپنے جسم کو تقویت پہنچاتا ہے تو انسان کے اندر بھی درندگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا مقصد صرف ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ پھر وہ
کسی بھی طریقے سے پیسہ کماتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے اندر سے جو انسانی ہمدردی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو ہماری روح ہے، جب روح کو غذا دی جاتی ہے، یعنی جسمانی تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، تو اس سے ہماری روح کو تقویت ملتی ہے، ہماری روح مضبوط ہوتی ہے، اور ہماری روح کا جو تعلق ہے وہ فرشتوں کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ آسمان سے نازل ہوئی ہے اور فرشتے آسمان میں بھی ہیں، تو جو آسمان والے فرشتے ہیں، آسمان والے فرشتوں کے ساتھ میں ہماری روح کا تعلق اور کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جو فرشتے ہیں ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، وہ ہمارے اندر منتقل ہونی اور ٹرانسفر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ انسان کا عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے، چونکہ فرشتوں کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، تو یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کا عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے، عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم رمضانوں میں دیکھتے ہیں کہ پورے سال مسجدیں جو ہیں خالی رہتی ہیں، لیکن رمضان میں اچانک کیسے بھر جاتی ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے اور جو ہمارے جسم کا جو فطری تقاضا ہے اس کو پورا کرنے سے روکے رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو چنانچہ یہی جو غذا ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے، تو اس سے ہماری روح مضبوط ہوتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے، تو جس کی بنا پر انسان کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انسانی ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کا خیال اس کے اندر اور لوگوں کی کیئر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ان سب کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو طہارت کا جو تصور ہے، پاکی کا جو تصور ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور جو اس کا فطری تقاضا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کو غذا پہنچائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری روح کمزور ہوگی، اور اگر روح کو غذا پہنچائیں گے تو ہمارے اس سے جسم کمزور ہوگا، یعنی جسم کی جو خصوصیات ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، یعنی کہ حیوانیت۔ تو جب ہم اپنے جسم کو غذا پہنچاتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایک قسم کی غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو فرشتوں کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ اور جو تعلق ہے اس کے اندر کسی درجے میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے عبادت کرنے کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو روحانیت کو تقویت دینے والی چیز ہے، اس سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو۔ تو وضو کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس سے ہمارے اندر جو ایک قسم کی غفلت پیدا ہو گئی تھی وہ غفلت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غسل کا حکم دیا جانا چاہیے تھا، لیکن دن میں 5 بار غسل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور چونکہ ہمارے ہاتھ پیر جو ہوتے ہیں وہ تو انسان عام طور سے ویسے بھی دھوتا ہے، اور یہ ہاتھ پیر اور منہ دھونا اس کا جو اثر ہے ہماری پوری باڈی پر پڑتا ہے، اور اس سے ہمارے اندر کی جو غفلت ہے وہ غفلت دور ہو جاتی ہے۔ جس سے کہ ہم دیکھتے بھی انسان اگر سو رہا ہو تو وہ نیند میں اگر اٹھ کر جا کر وہ منہ دھو لیتا ہے، ہاتھ پیر دھو لیتا ہے، تو اس کی نیند چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اسی چیز کو اسلام میں وضو کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے
صرف وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ وضو کرنے کے بعد انسان کے اندر سے جو غفلت تھی وہ غفلت دور ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کے ساتھ جو اس کے اندر تھوڑی سی دوری پیدا ہو گئی تھی وہ دوری کم ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ وضو کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے اندر ایک خوشی کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور ایسے ہی اپنے اندر انشراح کی اور ایک خوشی کی اور اچھی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ وضو سے پہلے تلاوت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے، اس کا دل اور اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن جب انسان وضو کر لیتا ہے تو تلاوت کرنے کا بھی دل چاہتا ہے، نماز پڑھنے کا بھی دل چاہتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں کہ انسان وضو کرنے کے بعد نماز چھوڑ دے، ایسا بہت کم ہی سے ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے غفلت دور ہو جاتی ہے۔ غسل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ غسل میں چونکہ جو فطری تقاضا پورا کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو یہ اس کی جسم کی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ پاورفل غذا ہوتی ہے، سب سے پاورفل ڈوز ہوتی ہے۔ تو اسی کی بنا پر اسلام میں اس موقع پر غسل کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس سے اتنی زیادہ غفلت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو صرف وضو سے دور نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس وقت میں غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اسلام میں طہارت کا، پاکی حاصل کرنے کا تصور ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔